وہ سب اٹھا کر خیراتی اداروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بار کی شادی پہ آئے گا کیا؟ لیکن تمہاری یہ پینڈو کازن منگیتر، کچھ کام تم بھی کروا لو۔ ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، پسند کیے جانے کے قابل ہے۔ جو ساری تم زوار کو پسند کرتی ہو؟ اس وقت ہمارا بھائی جان کے قریب رہنا بہت ضروری ہے۔ ذرا ایسا ناشتہ کرنے کب آئے گا؟ پھر وہ تو نہیں کرتا نا۔ آنٹی نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ چھوارے تقسیم کر دینا۔ یہ جائیداد انہوں نے پارس کے نام کی تھی۔ بہزاد اور اعجاز کے درمیان کی ناراضگی کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ بہزاد بہت ہی خوش ہے اپنے دوست سے مل کر، وہ دونوں کافی خوشی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پارس کی خالہ دیکھتی ہے کہ پارس بھی یہاں پر بہت ہی خوش اور مطمئن ہے۔ وہ پارس سے کہتی ہے کیا تمہیں زوار اچھا لگتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں، وہ ہے ہی چاہے جانے کے قابل، اس کی پرسنالٹی نہیں دیکھتی آپ، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن کیا فائدہ، اس سے تو مجھ سے نہیں ہوئی۔ جبکہ بہزاد اور پارس کی خالہ بھی یہ فیصلہ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ وہ زوار کو اپنا داماد بنا لیں گے۔ بہزاد کو زوار پہلے بھی بہت زیادہ پسند تھا، لیکن جب اس کے والد بتاتے ہیں کہ وہ جلد ہی اپنی بیٹی کے بعد زوار اور ریشم کی بھی شادی کر دیں گے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ تھوڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا لیتے ہیں، لیکن بہزاد دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش زوار ہی میرا داماد بنے، ایک اس جیسا اچھا اور بہادر انسان ہی اسے اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا۔ دوسری طرف پارس کی پھپھو اور اس کا بیٹا آپس میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہزاد کے پاس رہنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ساری جائیداد کسی ادارے یا کسی ٹرسٹ کو دے دے اور ہم